عیسائی ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب جنتی ہیں. مصطفیٰ فرمائے 72 جہنمی اور تم بینال بولو جنتی. یہ صلح کلیت ہے. صلح کل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو آپ ایک جیسا ڈالو، سب کو جنتی ڈالو اور سب سے صلح رکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چاہتے ہیں اب سنو کون ہے وہ لوگ. بابا کون ہے وہ لوگ؟ ہم نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں ٹھیک ٹھیک کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پتہ یہ چلا جو اللہ سے رسول کو الگ کرے وہ کافر ہے، جو ایمان کفر کے بیچ میں راستہ نکالے وہ کافر ہے، جو سب کے ساتھ میل جول رکھے وہ کافر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مان، صرف اللہ کو مانا اور کسی کو نہ مان. تو اللہ کو مان تو محمد رسول اللہ مت بول. اللہ کو مان، وہ ملائکتہ ہی کو مت مان، وہ کتبہ کو مت مان. اللہ کو مان اور قیامت کو مت مان. ارے پیارے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور عذاب و ثواب سب پہ ہمارا ایمان ہے. کون ہے رسول؟ تم کیا جانو بے ایمانو؟ تمہاری کتاب تو بولتی ہے صفحہ نمبر 23 ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اور جمال الدین ابھی ثابت کرے گا نبی تو نبی ہے. اس میں حوالہ دیکھ لیجیے گا. ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، نبی تو نبی ہے، صحابہ تو صحابہ، غوث تو غوث، خواجہ تو خواجہ، اعلی حضرت تو اعلی حضرت، مفتی اعظم تو مفتی اعظم، شیر سنت تو شیر سنت. ہر مومن عزت والا ہے. کان کھول کے سن لو، ہر مومن عزت والا. غلط ثابت کر 5 لاکھ روپے کا انعام لے کے جا. ابھی تیسری ٹائم لے کے جا. کمیٹی والوں سے جمال الدین سے لے کے جا. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ منافقون آیت نمبر 8. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت رسول کے صدقے میں ہر مومن کے لیے. جو مومن ہے وہ عزت والا ہے. نہیں ملا؟ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں ذلیل کون ہے؟ جلدی بولو. پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 20. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذلین. جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے سب سے بڑا وہی ذلیل ہے. مصطفیٰ کا دیوانہ عزت والا ہے اور نبی کا خطار سب سے بڑا ذلیل ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کتاب کا نام تقویۃ الایمان، مکتبہ تھانوی دیوبند، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 23. یقین مانو ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو، مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان ولیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تمام پیغمبر خدا کے پاس سے یہی حکم لے کے آئے صرف اللہ کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. بیوی کو مان، سالے کو مان، سسرے کو مان، سب کو مان، سب چلے گا. رسول کو مت مان، صحابہ کو مت مان، ولیوں کو مت مان. سنو، تم کہتے ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل، اور میں ثابت کر دیتا ہوں کہ ہر مومن عزت والا. بے شک. تو صحابہ یقیناً اس سے بڑی عزت والے. بے شک، سبحان اللہ. نبی عزت والا اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ سب سے زیادہ عزت والے. بے شک، سبحان اور جو اللہ. نبی کا غدار ہے سب سے بڑا ذلیل. بے شک. نظر مت گھماؤ، ان کی نظر سے دیکھو. ادھر سنو بھائی، وہ سب بعد میں دیکھو، پہلے اس کو سنو. جی. پتہ چل گیا نا جو نبی والا ہے وہ عزت والا ہے. جلدی بولو. عزت والا. اور شاید مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب ہی پڑھے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہی پڑھے تھے آپ. یہ حضرت مولانا غلام حیدر، یہ شیر رضا کا شیر ہے. جب دہاڑتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور کہتا ہے خاک ہو جائے تو چل کر بنا ہم دونوں کا جب میں جب تک کم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. اور جمال الدین کہتا ہے کہ ایک گورے گاؤں والے، ایک کونسلا گارڈن والے کو لاکھا گھر والوں تم کچھ بھی کر ڈالو رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے اور عشق ڈالیں گے ہم. سے دوڑا کی دھوم نصف فارن نظر کے قلعے گراتے جائیں گے. نعرہ تکبیر.
جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت. نمبر 104. واہ 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 واہ. یہ ہے مولوی شریمت گنگوئی صاحب، جن کو اچھا کرنے کے لیے جھوٹا خواب گڑا گیا. حضور نے فرمایا نہیں بڑے اچھے ہیں، کچھ بھی کرو بڑے اچھے ہیں. صفحہ نمبر 104. ان سے سوال ہوا کہ رحمت للعالمین یا حضرت کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے بول سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین. تو ایمانی جواب تو یہ تھا کہ یہ صرف میرے آقا کے لیے ہے، جی بے شک. کوئی نبی بھی رحمت للعالمین نہیں. اور اگر ہے تو دکھا، منہ مانگا انعام لے کے جا. تو اب جواب سنو. لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء انبیاء علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں. اگرچہ جناب رسول اللہ سب میں اعلیٰ ہے، لہذا اگر کسی دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دے تو جائز ہے. رحمت للعالمین جبکہ صرف میرے رسول کے لیے ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت. بولو صرف میرا آقا. بے شک. سبحان اللہ. یہی صفحہ نمبر 4 فتاوی رشیدیہ حضرت مولانا الحاج الحافظ رشید گنگوئی درسی کتب خانہ دہلی. صفحہ نمبر 104. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے. حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے. معاذ اللہ. کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضور کے والدین جہنمی ہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. اور سعودی نجدی والے کہتے ہیں کافرہ مشرکہ کی خبر تھی، بلڈوزر سے اڑا دیا. آپ سنو، جس کپڑے پر مصطفیٰ جان احمد کا دست پاک لگ گیا، آگ اس کپڑے کو چلا نہیں سکتی ہے. حضرت انس بن مالک کے گھر دسترخوان پہ اللہ کے رسول کا دست پاک لگ گیا. حضرت انس اس کو پانی سے نہیں دھلواتے تھے، آگ میں ڈال دیتے تھے. گندگی ختم، صاف و شفاف بن گیا تھا. حضرت انس سے سوال کیا گیا کپڑا اور آگ میں اور جلا نہیں؟ کہا سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی پاک لگ گئی، اس لیے وہ کپڑے کو آگ جلا نہیں سکتی. تو جس ماں کے مقدس میں پاک میں اللہ کا محبوب 22 تقوی کے کائنات 9 مہینہ رہے، آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ جو حضور کی والدہ کو کافرہ کہے وہی کافر ہے، جو مومنہ مانے وہی مومن ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 100. کہا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. تقویۃ الایمان میں جو کہہ دیا گیا نا، وہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ قرآن نے فرمایا کلو مومنین اخوہ، جتنے مومن ہیں سب بھائی بھائی ہیں، اور ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. انسان آپس میں جلدی بولو. بھائی بھائی. علماء دیوبند انسان ہے، اور ہاں ابو جہل بھائی بھائی، ابو لہب بھائی بھائی، عتبہ شیبہ بھائی بھائی، فرعون بھائی بھائی، حامان بھائی بھائی. کہا کل مومنین اخوہ. قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 9. ہر مومن بھائی بھائی. مصطفیٰ بھی مومن، ہم بھی مومن، اس لیے حضور رشتے میں ہمارے بھیا ہیں، بڑکے بھیا ہیں، وہ مرتبہ مقام والے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑے بھیا کو کیوں چھوڑ دیا؟ جی. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ بھی مومن، اللہ بھی مومن. زور سے بولو اللہ مومن. الملک القدوس السلام المومن. بول وہاں بھی کہ اللہ بڑکا بھیا مصطفیٰ مجلے بھیا. سن، ہر ایمان والا بھائی بھائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت یہ جانے ایمان ہے، ان کے صدقے میں ایمان ملتا ہے. بے شک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر انسان بھائی بھائی. بولے قل انما انا بشر آیا ہے نا، بشر مثلکم، محبوب کہ تم تمہاری طرح بشر. کس سے کہلوایا تھا؟ رسول سے. مخاطب کون تھا؟ کفار مکہ تھے. کیا حضور نے کہا ابو جہل میں تمہاری طرح ہوں، ابو لہب تمہاری طرح ہوں؟ اور ان کے مولوی کی جو ابھی 2-3 دن پہلے تقریر ہوئی ہے نا، ابھی ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے جو رسول اللہ کے پڑوسی کی برائی کرے، جو رسول اللہ کے مسجد کے امام کی برائی کرے، جو مدینے والوں کی برائی کرے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ سن، تو پڑوسی کی بات کرتا ہے. ابو لہب رشتے میں حضور کا سگا چچا ہے کہ نہیں؟ جی. جلدی بول. تیرا دادا ہے کہ نہیں ہے وہ؟ کیا بات ہے. بولو ابو لہب کی برائی ہوگی کہ نہیں؟
जल्दी बोलो। होगी। अरे नहीं, हमरे हुजूर के चच्चा हैं, तो हम बुराई उसकी करते हैं जो नबी का खद्दार है, हम उसकी तारीफ करते हैं जो मुस्तफा का वफादार है। हजरत बिलाल हो, हजरत शोएब हो, हजरत सलमान फारसी हो, कोई कहीं का हो, मुस्तफा का दीवाना हमारे सर का ताज। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, और नारे रिसालत। रिश्ते में नबी का चचा अबू लहब हो, अबू जहल हो, उतबा शैबा हो, रबिया हो, कोई भी हो, नबी का खद्दार है, पैर की ठोकर पे। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। भोले भाले कुल्ला गार्डन के लोग बोल रहे थे, देखो रसूल के पड़ोसी की ये लोग बुराई करते हैं, वो इमाम खराब है। अरे बात इमाम की नहीं, उसके ईमान की है। फजले ईमान पे है, फजले नसब मौकूफ, बूलहब के भी न लगा हाथ तब्बत के सिवा। खानदान की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर कोई अजमत वाला हो जाता तो अबू लहब के हक में तब्बत ज्यादा नाज़िल नहीं होती। और तुम ये भी कहते हो ये लोग बड़े फसादी हैं, बुराई करते रहते हैं, स्टेज पे अल्लाह उसके रसूल की बात करना चाहिए, ये बुराई करते हैं। सुन, नबी के खद्दार की बुराई करना बेहतरीन मकबूल इबादत है। हाँ हाँ हाँ, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे क्या बेशक। बोलता है? हाँ हाँ हाँ। नबी के गुस्ताख की बुराई करना इबादत? अबे इबादत नहीं तो और क्या है? तब्बत ज्यादा नमाज में पढ़ सकते हो कि नहीं? जी। अबू लहब की बुराई है कि नहीं? जी। अबू उसकी बीवी की? जल्दी बोलो। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने गए थे ना, अल्लाह की इबादत करने गए थे, अबू लहब को जहन्नम में क्यों डाल रहे हो, उसकी बीवी को जहन्नम में क्यों डाल रहे हो? वो हमारी रिश्तेदार है, हम लोग भाई भाई हैं। नमाज होगी कि नहीं? तब बस तुम्हें ये अकीदा बता देगी सूरा मुस्तफा के खद्दार की बुराई करना नमाज में इबादत है, तो जमालुद्दीन कुल्ला कादर ने बताएगा मुस्तफा के खद्दार की बुराई करना नमाज में इबादत है, तो नबी के गुस्ताख की बुराई करना कुल्ला कादर के स्टेज पे भी इबादत है। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के गद्दार को मारना सोने की। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे यूपी का भैया भैया जानता है, यूपी का भैया भैया जानता है, महाराष्ट्र का भैया भैया जानता है। बोलो जानते हो नहीं जानते हो? बच्चा बच्चा जानता है गिर को मारना है। जल्दी बोलो। अरे बचुआ, तुमको गाली बक्का था, आग लगाया था, काहे को मारे? कहा तुमको मालूम नहीं? तुम्हारे अब्बा की किताब तामीर अदब सदोम में गिर का वाक़या तुम्हारे अब्बा बदर मिल्लत नहीं लिखा है? भाई लिखा है कि तुमने क्यों मारा? कहा सुनो, जब आतिश कदर नमरूद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को चलाने के लिए तैयार किया गया, ये गिर फूंक मारने गया था, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया गिर दुश्मन इब्राहिम आए, क्या पाओ मारो। बेशक। वाह 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 वाह। इसमें कोई वाह 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 वाह। जल्दी बोलो। बच्चा बच्चा जानता है ना जी। हजरत वो गिरगिटवा ऊ रहा इलाई ना कुछ की ही एको का है मारे हो। यूपी के भैया, बस्ती गोडा के भैया, ई गिरगिटवा गहरा फूके 4,500 साल पहले मुल्क के इलाके शराब बाबिल का गिरगिट था, तो गोडा का दीवाना कहेगा, हसवती परवाना कहेगा, शेब सुन्नत का 40 साल बोलेगा, मौलाना खून उसी गिरगिट का है, नस्ल उसी गिरगिट की है, जो हुक्म उसका वो हुक्म इसका। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बात का तुमने कभी गौर नहीं किया होगा, जिसने भी गिरगिट मारा निशाना लगा के मारा, डंडा से, लाठी से, एयरगन से, कैसे भी मारा निशाना लगा। निशाना क्यों? मेरे आका ने फरमाया दुश्मन इब्राहिम है, इसको लापरवाही से मत मारना, पहले निशाने में मारोगे तब सोनो की। जी। इसलिए हर दीवाना, किसान हो, देहाती हो, बकरी चराने वाला हो, ये भी जानता है कि हम नबी के गुस्ताख को निशाना लगा के मारेंगे तो सोने की, तो कुल्ला काटने वाला सोन। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह के दुश्मन को मारना सोने की, नबी के खद्दार को मारना सीधा जन्नत का परवाना। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात और, कितने ऐसे होंगे इसी मजमे में कि धागे से उसकी गर्दन को फंसा लेते हैं। जी। कोई न कोई तो होगा, जी। तंबाकू खिला खिला के,
ہاں آپ لوگ ہیں. پھنساتے کیسے ہو مجھے کل بتانا. تمباکو کھلا کے مارتے ہیں. ارے رسول اللہ تو کافروں کے لیے دعا کرتے تھے, تم لوگ کیوں مارتے ہو؟ تو سن, کافروں کے لیے دعا کرتے تھے, مرتدوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا. بخاری شریف باب المغازی اوکھل غرینا یہ دو قبیلے والے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں. کہا یا رسول اللہ ہم ہمیشہ بیمار آتے ہیں, ہمیشہ مفلسی نے ہمارے گھر بسیرا کر لیا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مدینے میں رہ جاؤ, مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا, بیماری ختم ہو جائے گی. کہا یہاں کی ہوا ہم لوگ کو راس نہیں آئے گی. مومن کو راس آتی ہے, منافق کو نہیں. جی بے شک. 15 اونٹ نہیں دیا, کہا جاؤ اس کا پیشاب اس کا دودھ پیتے رہو تندرست ہو جاؤ گے. حضرت جسار اپنے خادم کو بھیج دیا. جب یہ لوگ کھا کھا کے پلنڈا ہو گئے تو حضور کے خادم حضرت جسار کو شہید کر دیا, بھاگ گئے. حضور نے پکڑوایا اور جب منگوایا ان کو مدینے پاک میں تو جانتے ہو کیا کیا؟ جیتے جی سب کے ہاتھ پیر کو کٹوا دیا. اللہ رحمت للعالمین نے ہاں جو چریدوں پری پہ کام کرنے والے سرکار ہیں انہوں نے ان مرتدوں کے ہاتھ پیر کو کٹوا دیا, زمین پہ تڑپ رہے ہیں. کہا رہا تھا شرطر پانی پانی, کسی نے چاہ پانی پلا دے. حضور نے ارشاد فرمایا ان کے لیے چلنا کا کھولتا ہوا پانی ہے, ایک قطرہ پانی مت دو. اور لوہے کی سلائی کو آگ میں دھکوایا, سب کی آنکھوں میں پھروا دیا. تڑپ تڑپ کے مر گئے. یہ عقیدہ مل گیا مصطفیٰ کا خطہ, مر رہا ہو پانی کا ایک قطرہ مت دینا, تڑپ رہا ہو تڑپ تڑپ کے مر جانے دو اور کہہ دو ہم مصطفیٰ کے دیوانے کی مدد کرتے ہیں, سارے مصطفیٰ کی مدد نہیں کرتے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہاں ہے وہ لوگ؟ رسول اللہ تو پتھر کھا کے بھی دعا کرتے تھے, اب ایک کافروں کے لیے دعا کیا ہے, مرتدوں کے لیے تو یہ عمل کیا. تو جو کلمہ پڑھ کے نبی کی غداری کرے گا اس کے ساتھ حشر ہوگا. تو کہتے ہو ہم نبی کے سچے جانشار ہیں, مصطفیٰ جانب کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنہ فساد پیدا کرنے کا تم کو سبق پڑھایا ہے. زبردستی سنی کی مسجد پہ قبضہ کر کے وہاں پر سنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہو اور وہاں پر اپنی دادا گیری دکھاتے ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جانب کی سنت پہ جو عمل کرے گا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا. سبحان اللہ. اس میں فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 162, صفحہ نمبر 62, صفحہ نمبر 61 دونوں میں موجود ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائیں؟ کہا شرک ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کو خبر ہو جاتی ہے یہ شرک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم جتنے بیٹھے ہو نا معاف فرمائیے گا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے, اب میں ادھر بھی کروں گا. وہاں بھی کہتا ہے حضور کو غیب کا علم نہیں. بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ جلدی نہیں بولو. بولتا ہے. دیوبندی بولتا ہے. اہل حدیث سب لوگ کہتا ہے کہ نبی تو ہے غیب کا علم نہیں جانتے. کان کھول کے سن لو, سنیو تم بھی سنو, پلپلو تم بھی سنو, سنو کلیو تم بھی سنو, دیوبندیو تم بھی سنو, اہل حدیثو تم بھی سنو. نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. نبی وہی ہوگا جو غیب کا ہوگا. بے شک. اے مولانا, اے جمال الدین حضرت, ہم تورا ترجمہ نہیں مان رہے, مت مانو. اٹھاؤ اور بگ ڈکشنری المنجد صفحہ نمبر 987. نبی غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. بے شک. دوسری عربک ڈکشنری المصباح اللغات صفحہ نمبر 847, مولوی عبد الحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند. اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا. پتہ یہ چلا نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا ہوتا ہے, نبی وہی ہوتا ہے جو غیبوں کا بتانے والا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سنو, اب بچوں کو بھی سمجھا دوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ڈرائیور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی بولو. گاڑی چلانے والا. ڈاکٹر کا مطلب ڈاکٹری پڑھنے والا, ڈاکٹری کرنے والا. وکیل کا مطلب لا پڑھنے والا, وکالت کرنے والا. ٹیچر کا مطلب پڑھانے والا. تو جاہل رہے گا پڑھا پائے گا نہیں. مطلب یہ ہوا کہ لفظ میں معنی موجود ہے,
टीचर है समझ जाओगे पढ़ाने वाला, डॉक्टर है समझ जाओगे दवा देने वाला, ड्राइवर है समझ जाओगे गाड़ी चलाने वाला, वकील है समझ जाओगे वकालत करने वाला। तो ऐसे हर चीज का जब माना है तो नबी का माना है गैब की खबरों का जानने वाला और बताने वाला। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर हो पढ़ाना हो? जी जल्दी बोलो होगा? नहीं। वकील हो लाना पड़ा हो? नहीं। जल्दी बोलो ड्राइवर हो गाड़ी चलाना न जाने? नहीं। तो जब ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है? नबी हो और गैब न जाने। लिहाजा जो ये अकीदा रखता है नबी तो है गैब नहीं जानते, उसने नबी की नबूवत का इनकार कर दिया। बेशक। जल्दी बोलो नबी की नबूवत का इनकार कर और दिया। जो नबी की नबूवत का इनकार करे मोमिन नहीं काफिर। बेशक। अब आप कहेंगे हजरत इनकार को नाइकीन है, हम कभी नहीं सुने हैं। अब सुनो, डॉक्टर समझता है मरज। जी जल्दी बोलो, ये चिल्ली पिल्ली समझ पाएंगे आम लोग? अब सुनो, इनका नाम क्या है? इरफान नवाज। इरफान नवाज। हज कहाँ होता है? जल्दी बोलो मक्का शरीफ में। मैंने कहा इरफान नवाज हाजी है। सुन लिए सब लोग? जी बोलो सुन लिए? जी। इरफान नवाज हाजी। अब किसी ने पूछा हजरत ये मक्का शरीफ गए हैं? मैंने कहा मक्का तो नहीं गए हैं। जी जी। मक्का नहीं गए, हाजी हैं। तो हमने हाजी माना ना? जल्दी बोलो माना ना? जल्दी बोलो, क्यों नहीं माना? जो मक्का न गया वो हाजी होगा? तो जो कहे नबी है गैब नहीं जानते, तो जो गैब नहीं जानता वो नबी हो सकता ही नहीं। हाँ 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 तुम बेशक। कहते हो नबी को इतना गैब उतना गैब। हजरत आयशा सिद्दीका पे बोतान लगाया गया, मुस्तफा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, एक महीने तक टेंशन रहते। सोलो मुस्तफा अहमद फरमाते हैं कि ए मेरे साहबा, मस्जिद नबी में मिंबर रसूल पर वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, कसम खुदा की मैं अपनी बीवी को पाक दामन ही जानता हूँ। मुस्तफा अहमद के इल्म गैब पे एतराज करने वालों, उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरह तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये नबी गैब की बातों के बताने में बकील नहीं। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 139। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशा। और अल्लाह की ये शान नहीं ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों को, उन्हें गैब का इल्म अता फरमाता है। हाँ 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 बेशक। हिफ्ज़ुल ईमान। सुभान अल्लाह। बहुत निकालिए सफा नंबर 15। समझ गए? और मैंने दोनों डिक्शनरी का जो ऐलान किया है, यह मैं समझना कि बोल के चला जाऊंगा। कुरला गार्डन वाले हमारे, हम उनके। दोनों डिक्शनरी हम नहीं, ये उलमा में से जिससे बोल दोगे मिसबाहुल लुगात अल-मुंजिद दोनों लाके बता देंगे। जी जी। ये है छोटा सा रिसाला। किताब का नाम हिफ्ज़ुल ईमान, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शफीक साहब थानवी, दारुल किताब देवबंद, सफा नंबर 15। फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद गैब कुल गैब है या बाज गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? जी देख रहे हैं, कुल गैब नहीं। अगर बाज की बात है तो हुजूर ही की क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद बकर अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनू पागल बल्कि जमीय हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जोर से माज़अल्लाह बोलो। माज़अल्लाह। तुम समझ नहीं पाए होगे अभी ना? आपसे समझो, सही नहीं समझ पाए। ये मौलवी शफी साहब थानवी ने लिखा है कि हुजूर के लिए जो लोग इल्म गैब को साबित करते हैं, इससे मुराद कुल इल्म गैब या बाज। जी। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, इसमें आ हजरत की क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब जैसा नबी का है, पागलों को भी है, बच्चों को भी है, जानवरों को भी है, सबको हासिल है। तो बोलो हमारे नबी की तौहीन है कि नहीं? बेशक है। जोर से बोलो है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी के इल्म गैब जैसा किसी नबी के पास इल्म गैब है? नहीं। तो जब नबी के इल्म गैब जैसा कोई नबी इल्म गैब नहीं रख सकता तो लल्लू पंजू को गैब का इल्म हासिल हो सकता है?
نہیں. دیوبندیوں وہابیوں اہل حدیث ہو، میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے اتنا ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر پاگل کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو غیب کا علم دیا ہے. قسم خدا کی 10 لاکھ روپے کا انعام ایکمل جمال الدین دینے کے لیے تیار. جی ہاں ہاں ہاں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ. یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے. خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی. آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں. اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں. الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857474166.